انسانیت کے ساتھ ہونے والے اس بے دردانہ واقعے کے خلاف ہیں اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور متاثرہ دلت بہن کو اور اس کے پریوار کو پورا انصاف دیا جائے۔ میرے محترم دوستو، ظلم ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ملک میں رہنے والے مختلف سماجوں کے لیے، مختلف برادریوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی درجے میں خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں اور تاریکیاں بن کر سامنے آئیں گے۔ ان لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے ظلم کیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو ظلم پر خاموش تماشائی بن کر رہے، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، جنہوں نے ظلم کو ظلم نہیں کہا اور انصاف کو حاصل کرنے کی پوری کوششیں نہیں کی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو، چاہے تمہارا بھائی مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیوں مدد کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لو اور اس کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارا یہاں پر یہ کینڈل مارچ در حقیقت اپنے حکومت و اقتدار کے اہلکاروں کی مدد اور تعاون ہے، اس معنی کر کے ہم آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں، ظلم کی سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم دلت بھائی چارے کے ساتھ ہیں، اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ جہاں کہیں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، نابرابری ہوگی، عدم مساوات ہوگی، وہاں ہماری آواز ان کی آواز کے ساتھ اور ہماری لے ان کی لے سے اونچی اور بلند ہوگی۔ یہ ہندوستان سب کا ہے، یہاں کسی کے ساتھ ذات پات کی بنیاد پر، اونچ نیچ کی بنیاد پر زیادتی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو یقیناً یہ چیز ہمارے ملک کو دیمک کی طرح کھا جائے گی۔ آج آپ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد کے اندر اس کینڈل مارچ کے اندر شرکت کر کے یہ بتلایا ہے کہ ملیرکوٹلا کا عوام ہر مظلوم کے ساتھ ہے، اپنی دلت بہن کے ساتھ ہے، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ متاثرہ کو انصاف دیا جائے، ظالموں کی سرپرستی کرنا اور پردہ پوشی کرنا بند کیا جائے۔ وآخر دعوانا جو پچھلے دنی یوپی دی ایک بچی دے نال 4 درندیاں والوں بلاत्कार ہویا اتے اس دی ریڑھ دی ہڈی توڑ دتی گئی اتے اس دی زبان کٹ دتی گئی۔ جہاں اتنے کا DGP ہے وہ کہنا جی کوئی بلاत्कार نہیں ہویا، جہاں اتنے کا CM ہے وہ کہنا جی جہے ٹھاکر نے گئے یہاں کا خون گرم ہے، یہاں تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاندیاں رہیاں۔ اسی جو ظالم CM نوں تے اتنے کے DGP نوں دسنا چاہتے ہیں بھی اگر بھارت دے وچ کتے بھی کسی بچی نال جبر ظلم ہوئے گا، کلا دلت سماج نال نہیں، کسی بھی بچی نال، تو جہاں ساڈا اج اتنے کینڈل مارچ ہوا مسلم بھائی چارے نے ساتھ دیتا، اسی انہوں کا دلوں دھنواد کرتے ہیں، ساری جتھےبندی نال مل کے، بھیم آرمی نال مل کے انہوں نے سارا ساتھ دیتا۔ اسی سرکار نوں دسنا چاہتے ہیں گے بھی ہوں تھوڑے وہ دن دور نہیں ہے، جس دن تھوڑا جہا بیڑا منہ مار دیں گے اسی کٹھے ہو کے۔ جہاں اتنا مول نواسی ہے وہ جاتاں پاتاں کے دھرموں کے ونڈیا گیا گا۔ اسی اج سمجھنے کا سبوت دیتا گا بھی جہاں اتوں کا مول نواسی ہے وہ جاتاں دھرموں کے ونڈیا نہیں، وہ آپس نو مار کا رشتہ رکھنے والا بھائی ہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساریا تعریفاں ساریا وڈیائیاں اس رب نے بھی جڑا سارے جگ کا ساجنہار تے پالنہار ہے، اس ایک رب نو ہی وکھ وکھ بھاشاواں وچ اللہ، اکال پورخ، ایشور، لارڈ، گاڈ وغیرہ وغیرہ ناماں نال یاد کیتا جاتا ہے۔ اسلام کی یہ سکھیا ہے کہ سنسار کے سارے لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم، قوم یا علاقے کا سبند رکھتے ہیں، آپس میں بھرا بھرا نے دھرم کے آدھار سے
ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਧ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥਰਸ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਲਾ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਧੁੰਨੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਵ ਜਨਮ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-4 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ ਹਾਥ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂਗੇ ਹਾਥ ਰਸ ਵਾਲੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ